औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की आयत 5 to 7 हैं। आयत नंबर 5, 6 और 7। आयत नंबर 7 का कुछ हिस्सा शामिल किया है आज मैंने, और बाकी का हिस्सा कल इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज की आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत आल इमरान आयत 5 से 7। आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाहा ला यख़्फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा। इन्ना बेशक, अल्लाह ला यख़्फ़ा नहीं मख्फ़ी, अलैहि उस पर, अला पर, ही उस पर, शैउन कोई चीज़, फ़ी में, अल अर्दी ज़मीन, वला और ना, वाव और ला नहीं, फ़ी में, अस्समाई आसमान। बेशक अल्लाह ताला पर कोई चीज़ मख्फ़ी नहीं है, ना ज़मीन में और ना आसमान में, क्योंकि वो आलिमुल गैब व शहादा है। वो खुली और छुपी हर चीज़ को जानने वाला है। उसी ने सब कुछ तख्लीक किया है, हर चीज़ उसके सामने है। उससे कोई चीज़, ना उसके पीछे कुछ छुपा है, ना आगे कुछ छुपा है, ना उससे कोई चीज़ भी मख्फी नहीं है। ज़ाहिर है उसने सब कुछ बनाया है, तो सब कुछ उसके सामने है, ज़ाहिर है। अगर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया आलिमुल गैबी व शहादा, तो गैब का हमें समझाने के लिए सिर्फ फरमाया, वरना उसकी नज़र में तो कुछ भी गैब नहीं है, सब ज़ाहिर ही ज़ाहिर है। क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है, चाहे वो हमारे लिए छुपी है या खुली है। हुवल्लज़ी, वही अल्लाह है, वही है जो, हुआ वो, अल्लाज़ी जो, युसव्विरुकुम तस्वीर कशी करता है, तस्वीर बनाता है, सूरत गरी करता है, सूरत बनाता है, कुम तुम्हारी, युसव्विरुकुम तुम्हारी सूरतें बनाता है, फिल अरहामी, फ़ी में, अरहामी रहमों में, फिल अरहामी रहमों में, कैफ़ा जैसे, यशा वो चाहता है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ा यशा, वो जैसी चाहता है तुम्हारी सूरतें रहमों में बना देता है। हम देखते हैं कि दुनिया में कितने लाखों करोड़ों इंसान हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से मुशाबे नहीं है। हम हर एक को उसकी शक्ल से पहचान लेते हैं कि हर एक को अल्लाह ताला ने एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। कद काठ में, शक्लो सूरत में, आंखें मुख्तलिफ हैं, नाक सबके मुख्तलिफ हैं, होंठ मुख्तलिफ हैं, हर चीज़, चेहरा, जिस्म, हर चीज़, फिज़ीक, हर चीज़ अल्लाह ताला ने एक ही दूसरे से मुख्तलिफ बनाई है। और वो ऐसा तस्वीर कशी करने वाला है, सूरत गरी करने वाला है कि उसके पास हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसका तख़य्युल और उसका ज़ाहिर है उसकी सोच, वो तो उसी तक है। वो कादिर मुतलिक है, उस जैसा कोई नहीं। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस जैसा कोई भी नहीं। वो कादिर मुतलिक है, वो ऑल इन ऑल है, वो सब कुछ कर सकता है। यफ़अलु मा यशा, और अल्लाह ताला जो चाहता है वो बनाता है, जो चाहता है वो करता है। ये उसकी सिफ़ात हैं, और अल्लाह ताला ने इसका जा बजा कुरान पाक में ज़िक्र किया है अपनी इन सिफ़ात का। फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ा यशा, वो जैसी चाहता है सूरत बनाता है तुम्हारी रहमों में, कैफ़ा जैसी, यशा वो चाहता है। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, ला नहीं, इलाहा माबूद, इल्ला सिवाय, हुआ वो, उसके, अल अज़ीज़ वो ज़बरदस्त है, अल हकीम वो हिकमत वाला है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला की दो सिफ़ात इकट्ठी आ गई, अल अज़ीज़ुल हकीम। और कुरान पाक में ये जो सिफ़ात का जोड़ा है, ये
متعدد بار استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو العزیز الحکیم، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ سورہ حشر کی آخری آیت دیکھیں تو اس میں بھی یہ سارے صفات آئی ہیں اور یہی صفاتی نام بھی آئے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تو اس میں بھی الخالق، الباری، المصور، تین نام اس میں آ گئے، خالق بنانے والا، خالق تخلیق کرنے والا، باری بنانے والا، اور مصور صورت گری کرنے والا، تصویر بنانے والا، صورتیں بنانے والا۔ تو تین اکٹھے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آ گئے، الخالق، الباری، المصور، اور پھر چوتھا اور پانچواں هو العزیز الحکیم، وہ زبردست اور حکمت والا ہے، یعنی اس کے پاس اتھارٹی تو ہے، مطلق اقتدار اس کا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے پاس حکمت بھی ہے، اور حکمت بھی وہ جو صرف اسی کا ہی خاصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے جتنے بھی کام کرتا ہے وہ حکمت کے تحت کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز کیسے اور کب کرنی ہے۔ اگر ہم کچھ سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہماری یہ دعا قبول ہو جائے، تو جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہ مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، کیونکہ وہ حکمت والا ہے، حکمت کامل رکھتا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، هو الذی، ہوا وہ، الذی جو، انزل نازل کیا، علیک تجھ پر، علی پر، کا تجھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، الکتاب کتاب قرآن پاک، منہ اس میں آیات آیتیں ہیں، محکمات محکم، ہن وہ، ام الکتابی کتاب کی اصل ہیں، کتاب کی جڑ ہیں، کتاب کی بنیاد ہیں، و اور اخر دوسری، متشابہات متشابہ آیات ہیں۔ اب یہاں پہ دو قسم کی قرآن کی آیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، وہی ہے جس نے نازل کی تجھ پر کتاب جس میں محکم آتے ہیں جو کتاب کی اصل ہیں اور دوسری متشابہ ہیں۔ تو محکم آیات سے کیا مراد ہے اور متشابہ آیات سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں جو مین چیز ہے وہ یہی سمجھنے کی ہے کہ محکم آیات وہ آیات ہوتی ہیں، مفسرین کا جس پر اجماع ہے، فرماتے ہیں کہ محکم آیات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں احکام دیے گئے ہیں، اوامر و نواہی والی آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جن آیات میں احکام دیے گئے ہیں وہ آیات محکم آیتیں ہیں، اور قرآن نے کہا کہ وہ ام الکتاب ہیں، کتاب کی اصل بھی وہی آیتیں ہیں، کیونکہ انہی آیات کو پڑھ کے انہی پہ عمل کر کے انسان متقی بنتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ ھدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بھی بیان کر دی کہ والذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، سورہ بقرہ پہلے رکوع میں پڑھا تھا ہم نے۔ تو اب غیب پر ایمان لانے والی جو آیتیں ہیں وہ متشابہ کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہ آیات محکمات، تو محکم آیتیں جو ہیں وہ ہن ام الکتاب، وہ ام الکتاب ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، بنیاد ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے، وہ اوامر و نواہی ہیں، وہ احکامات ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اور وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری قسم کی آیتیں جو ہیں وہ متشابہات ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ متشابہات سے مراد غیب، جس میں علم الغیب ہے، جن میں غیب کے بارے میں جو اطلاعات ہمیں دی گئی ہیں قرآن پاک میں، مثلا آخرت کا بیان ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قرآن نے کہا، لیکن آخرت کا صحیح تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا، جتنا قرآن نے بتایا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پھر برزخ کا بیان ہے، قبر کے اندر کے حالات ہیں، روز محشر کے حالات و واقعات ہیں، جنت اور دوزخ کا بیان ہے، فرشتوں کا
ذکر ہے، فرشتے کے بارے میں ہم صحیح کانسیپٹ نہیں ہمارا ذہن میں کلیئر ہوتا کہ کیسے ہوں گے وہ. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ہم بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، جنت، دوزخ، فرشتے، موت کے بعد کے حالات، قیامت کے حالات، دوبارہ جی اٹھنے کے بعد کے حالات، یہ سارے حالات و واقعات ایسے ہیں جو متشابہات میں آتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں واقعات، جیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ 7 آسمان کیسے ہیں، کہاں ہیں، ان میں کون سی مخلوقات ہیں. اور ظاہر ہے ہمارا علم محدود ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود علم دے رکھا ہے. تو انسان کا کام ہے کہ محکم آیات پر عمل کرے اور متشابہ آیات پر ایمان لائے، پختہ ایمان. کیونکہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، باقی ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں لیکن آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جب تک ہمارا آخرت پہ یقین پختہ نہیں ہوگا، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہو سکتے، ہم صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے. اس لیے ہمیں متشابہات پہ کامل یقین ہونا چاہیے، اور جو محکم آیات ہیں ان پہ ہمارا عمل پختہ ہونا چاہیے. کیونکہ نجات کا معیار آخرت میں 2 ہی چیزیں ہیں: ایمان، عقیدہ، ہمارا پختہ عقیدہ ایمان، اور دوسرے عمل صالح، نیک اعمال. تو آیات محکمات جو قرآن کی اصل ہیں، جو بنیاد ہیں، وہی انسان کو متقی بناتی ہیں. ان پہ عمل کرنے سے انسان متقین میں شامل ہو جاتا ہے، اور متقین کے لیے ظاہر ہے کامیابی ہی کامیابی ہے آخرت میں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان محکم آیات پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی کوشش کریں کہ عمل کروانے کی، بتانے کی اور پہنچانے کی. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. اللہ حافظ.